دین کا معاملہ آتا کہتے کل کریں گے. کل کیوں کریں گے بھائی؟ نماز نہیں پڑھتے؟ آج سے شروع کرو، فجر کی نماز سے شروع کرو. شراب پیتے ہو، آج توبہ کرو، شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. اللہ معاف کرے اگر زنا کاری میں اترا، یہاں سے اٹھو، توبہ کرو، آج سے کبھی زنا نہیں کرے. سگریٹ پیتے ہو، دعا کرو اللہ سے، توبہ کرو، ابھی آج کے بعد سگریٹ نہیں. دین کے کام کو کل پر مت ڈالو میرے بھائی. نبی کے صحابہ دین کے کام کو کل پہ نہیں ڈالتے، وہ تو انتظار کرتے تھے کہ مجھے کب اپنے رب کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے، مجھے کب دین کا کام کرنے کے لیے موقع ملے. صحابہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، مقابلہ. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، بہت پریشانی کا ٹائم ہے، بہت لمبا سفر کرنا ہے اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے. اے میرے صحابہ، تم بڑھ چڑھ کے تعاون کرو اور اس جنگ میں حصہ لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور 100 اونٹوں کے اوپر سامان بھی پورا بھرپور لدا ہوگا. میں 100 اونٹ سامان صحیح دینے کے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، ابھی اسلام کو تمہارے مدد کی ضرورت ہے، ابھی اسلام کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے. عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں 200 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اور پھر 1000 سونے کے سکے لا کر کے اللہ کے نبی کو دے دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی، یہ میرا چندہ ہے، یہ میرا تعاون ہے، یہ اسلام کے لیے میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی عثمان غنی کے سونے کے سکے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے. عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل جاتے، میں پیچھے رہ جاتا ہوں. آج میں آگے نکل کر کے دکھاؤں. حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، سارا روپیہ پیسہ مال دولت سب اکٹھا کرتے ہیں. اور سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد حضرت عمر اپنے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور آدھا مال پیک کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، عمر کیا لائے؟ کہا، اللہ کے نبی، آپ نے اعلان کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، میں اپنا تعاون لے کے آیا ہوں، اپنا چندہ لے کر کے آیا. کہا، عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ سب لے کر کے چلے آئے ہو؟ کہا، نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ ٹینشن مت لیں، فکر نہ کریں، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا تعاون، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گیا. اتنا بڑا تعاون کون کرے گا؟ آج ابو بکر صدیق بھی مجھ سے آگے نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ فیملی کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی، میں گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں، میں سارا مال لے
ضرورت ہے، میں گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، سب کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں میں ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو دین کے معاملے میں مقابلہ کرتے تھے، جو دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ ہمارے پڑوسی کے پاس ایک گھر ہے، ہمارے پاس 2 گھر ہونا چاہیے۔ وہ لکھ پتی ہم کروڑ پتی بن کے دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آپ اعلان کرتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی آج روزہ ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفل روزہ، کیا تم میں سے کوئی نفل روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں، میں روزہ ہوں۔ پھر نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے آج کوئی کسی کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں اے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق جنازے میں بھی شامل ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کسی بیمار کی حال چال پوچھنے کے لیے گیا ہے؟ ابو بکر صدیق پھر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ کیا کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی آج میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اللہ، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی کام دھندا نہیں تھا، وہ بیزی نہیں تھے، بہت بیزی تھے، لیکن ایک دن میں یہ 4 بڑے بڑے کام، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی کے جنازے میں بھی شامل ہوئے ہیں، کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہے، اور کسی غریب کو کھانا بھی کھلایا۔